منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ اس آیت کریمہ سے درس کا آغاز ہے۔ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 ہے۔ اس آیت کریمہ کا پہلے شان نزول ہم سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت صدر الافاضل سید مولانا علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جو کہ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، آپ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یہ تفسیری حاشیہ ہے جو آپ نے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے ترجمہ کنز الایمان کے حاشیے میں آپ نے یہ تفسیری حاشیہ لکھا ہے۔ بڑا ہی شاندار حاشیہ ہے، ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے اور اس کی برکتیں ہر مسلمان کو حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ یہود کے عالم عبداللہ بن سوریہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام۔ ابن سوریہ نے کہا، وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب شدت اور خسف اتارتا ہے، کئی مرتبہ ہم سے عداوت کر چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ یعنی عبداللہ بن سوریہ یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو آسمان سے کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل امین۔ تو عبداللہ بن سوریہ کہنے لگا کہ جبریل امین تو ہمارے دشمن ہیں، جتنے بھی عذابات بنی اسرائیل پر آئے اور جتنی مرتبہ بنی اسرائیل کے لوگ زمین میں دھسا دیے گئے، بندروں کی ان کی شکلیں بن گئی، خنزیر بن گئے، زلزلے آئے، طوفان آئے، تو سارے عذابات جبریل امین لے کر آئے۔ تو وہ تو کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکے ہیں، تو ہم جبریل امین سے دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کہ جبریل آپ پر وحی لے کر آتے ہیں۔ ہاں اگر میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ جب یہودی عالم عبداللہ بن سوریہ نے یہ باتیں کہیں تو اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، پس بے شک جبریل نے اس قرآن کو نازل کیا، عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے دل مبارک پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، بہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں یہ جواب دیا گیا کہ جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے وہ انتہائی نادان ہے، کیونکہ جبریل امین جو عذاب لے کر آتے ہیں اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں، اور اب جبریل امین اللہ کا عذاب لے کر نہیں آ رہے بلکہ اللہ تعالی کی رحمت اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری لے کر آ رہے ہیں۔ ایسا کلام اللہ کے اذن سے
آپ کے دل مبارک پر اتار رہے ہیں، جو کلام توریت کی اور دیگر پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو یہودیوں کو جبریل امین سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ انہیں تو جبریل امین سے محبت کرنی چاہیے، اور جبریل امین کا انہیں شکر گزار بننا چاہیے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور بشرا للمؤمنین فرمانے میں یہودیوں کا رد ہے کہ اب تو جبریل علیہ السلام ہدایت پر بشارت لا رہے ہیں، پھر بھی تم دشمنی سے باز نہیں آتے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو، ومیکال، اور حضرت میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں پر اب دیکھیں عبداللہ بن سوریہ نے جو بات کہی، اور جو عام یہودی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے جبریل سے ہم دشمنی رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، انہوں نے تو صرف جبریل سے دشمنی کا اظہار کیا۔ تو ایک قاعدہ سمجھ لیں کہ کسی ایک فرشتے سے دشمنی رکھنا سارے ہی فرشتوں سے دشمنی رکھنا ہے، سارے ہی رسولوں کا انکار کرنا ہے، اور ایسا شخص اللہ سے بھی دشمنی رکھنے والا ہے۔ اسی طرح کسی ایک نبی کی توہین کرنا، کسی ایک رسول کی توہین بے ادبی کرنا، سارے نبیوں کا انکار ہے، سارے فرشتوں کا انکار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ در حقیقت میکائیل کا بھی دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا بھی دشمن ہے، فرشتوں کا بھی دشمن ہے، بلکہ اللہ کا بھی وہ دشمن ہے، تو وہ سن لے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور ضرور بے شک ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی آیتیں بینات، روشن۔ اے محبوب آپ کی طرف ہم نے روشن آیتیں نازل فرمائی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن سوریہ یہودی نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تھی کہ اے محمد، آپ ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے، اور نہ آپ پر کوئی واضح آیت نازل ہوئی جس کا ہم اتباع کریں، جس کی ہم پیروی کریں۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک ہم نے اے محبوب آپ کی طرف وہ آیتیں نازل فرمائیں جو روشن ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا جب کبھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے گروہ اسے پھینک دیتا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت کریمہ مالک بن سیف یہودی کے جواب میں نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے، اور ان سے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ نے توریت میں تم سے کتنے عہد لیے کہ جب نبی آخر الزماں تشریف لائیں تو تمہیں ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے،
मालिक बिन सैफ यहूदी कहने लगा कि ऐसा तो कोई अहद हमसे हुआ ही नहीं है, उसने अहद ही का इनकार कर दिया। तो यहाँ फरमाया कि ये क्या जब कभी कोई अहद करते हैं तो इनमें से एक गिरोह इस अहद को फेंक देता है, बल्कि इनमें से अक्सर मानते ही नहीं हैं, ईमान ही नहीं लाते, यानी अहद पर अमल भी नहीं करते, और बहुत से ऐसे हैं जो अहद को मानते तक नहीं है। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, और जब इनके पास रसूल तशरीफ लाए अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, वो तस्दीक फरमाने वाले हैं जो किताबें इनके पास हैं। इनके पास वो रसूल तशरीफ लाए जो इनकी किताबों की तस्दीक फरमाने वाले हैं। मुराद ये है कि अहले किताब पर जो किताबें नाजिल हुई उन आसमानी किताबों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की बिशारत मौजूद थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और अहवाल मौजूद थे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना और आपका वजूद मुबारक ही इन किताबों की तस्दीक है। होना तो ये चाहिए था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अहले किताब का ईमान अपनी किताबों के साथ और ज्यादा पुख्ता हो जाता, मगर इसके बरक्स उन्होंने अपनी किताबों के साथ भी कुफ्र किया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई तो यहूदियों ने तौरेत को और कुरान को एक जैसी तालीमात का हामिल पाया, और उन्होंने देखा कि तौरेत में नबी आखिरुज़्ज़मा के औसाफ हैं, तो फरमाते हैं कि बाद मुफस्सिरीन का ये भी कौल है कि यहूदियों ने तौरेत को भी छोड़ दिया। तो आगे इरशाद फरमाया गया, नबद फरीकुम मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब, तो किताब वालों में से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को फेंक दिया। नबदा फेंक दिया, फरीकुम मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब, अहले किताब के गिरोह ने किताब अल्लाह की किताब को फेंक दिया। वरा ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों के पीछे, कअन्नहुम ला यअलमून, गोया के वो कुछ इल्म ही नहीं रखते। यानी इस किताब की तरफ उन्होंने बिल्कुल तवज्जो न की। हजरत सुफियान इरशाद फरमाते हैं कि यहूदियों ने तौरेत को रेशमी गिलाफों में और सोने चांदी से मुज़य्यन करके रख लिया, और इनके अहकामात को उन्होंने न माना। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है कि इन्होंने किताबुल्लाह को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। जरा इस बात पर थोड़ी देर गौर करें, थोड़ा सोचें कि उन्होंने तौरेत को उठाकर नहीं फेंका था, बल्कि इन्होंने तौरेत को रेशमी गिलाफों में और सोने चांदी से मुज़य्यन करके रख लिया था। लेकिन जब तौरेत के अहकाम को मानते नहीं थे तो कुरान फरमाता है कि उन्होंने अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे फेंक दिया। अगर आज का एक मुसलमान कहलाने के बावजूद उसके सामने जब कुरान की बात की जाए तो वो अगर कुरान के किसी हुक्म का इनकार कर दे तो वो नाम का मुसलमान है, कुरान के हुक्म का इनकार करने के बाद वो मुसलमान बाकी नहीं रहता। आज कितना अफसोस है कि आज मुसलमानों ने कुरान पाक को छोड़ दिया, न पढ़ते हैं, न समझते हैं, न अमल करते हैं, बल्कि कई मौकों पर कुरान के हुक्म को ठुकरा देते हैं। कहते हैं हमारी तहजीब, हमारे रस्म रिवाज, बल्कि बसा औकात कुरान के सामने वो मुल्की कवानीन लाते हैं। तो याद रखिए, अल्लाह की किताब के सामने मुल्की कवानीन की कोई हैसियत नहीं। अगर मुल्की कानून कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, तो उसे बदलना जरूरी है,
اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے 4 فرقے تھے۔ جو پچھلی آیات گزری اور اب تک ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق جو کچھ سنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں میں 4 گروہ بن گئے تھے۔ ایک توریت پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حقوق بھی ادا کیے۔ یہ مومنین اہل کتاب ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، فرمایا بلکہ ان میں اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ تو معلوم ہوا اکثر ایمان نہیں لاتے، تھوڑے سے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑے سے اہل کتاب تھے جو اپنی کتاب پر صحیح معنوں میں ایمان لائے، اور جب نبی آخر الزمان نے اعلان نبوت فرمایا، جب انہیں اطلاع ملی، جب ان کے سامنے معجزات واضح ہو گئے، نشانیاں واضح ہوئی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے احباب، حضرت سلمان فارسی اور ان کے احباب، اسی طرح نجاشی بادشاہ اور اس کے دربار کے وزراء، مشیر اور پادری۔ دوسرا، یہودیوں میں گروہ وہ بن گیا تھا جس نے باعلان توریت کے عہد توڑے اور اس کی حدود سے باہر ہوئے سرکشی اختیار کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبذہ فریق منہم میں ان کا بیان ہے کہ ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا۔ تو انہوں نے توریت کے عہد کو اعلان کے ساتھ توڑا، سرکشی کا اعلان کرتے ہوئے حدود کو انہوں نے کراس کیا۔ تیسرا گروہ جو اہل کتاب میں تھا وہ تھا کہ جس نے عہد شکنی کا اعلان تو نہ کیا، لیکن اپنی جہالت سے وہ عہد شکنی کرتے رہے، یعنی وہ توریت میں کیے ہوئے عہد کی نافرمانی کر رکھے تھے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ جاہل تھے، تو جہالت کی وجہ سے وہ عہد شکنی کر رہے تھے۔ ان کا ذکر اور ان کا اشارہ بل اکثرهم لا یؤمنون میں موجود ہے۔ چوتھا گروہ جس نے ظاہری طور پر تو عہد مانے اور باطن میں انہوں نے بغاوت کی اور دشمنی سے مخالفت کرتے رہے اور تسنن سے جاہل بنتے رہے، یعنی جانتے سب کچھ تھے لیکن ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کا جو ذکر ہے کأنہم لا یعلمون میں ہے، گویا کہ وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو گمراہی سے بچائے، اور جس تیزی کے ساتھ لادینیت پھیلتی جا رہی ہے، جس تیزی کے ساتھ لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری اولاد و نسلوں کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ ان آیتوں میں یہ ذکر تھا کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی نہ پڑھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ عمل کرتے تھے، بلکہ اس کے احکام بھی نہیں مانتے تھے۔ تو اب اگلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ چھوڑ کر وہ کن چکروں میں پڑ گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور انہوں نے پیروی کی اس جادو کی جو جادو کے منتر شیاطین پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، سلطنت سلیمان کے زمانے میں، یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ کر یہ جادو سیکھنے میں اور جادو کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ان کا ذہن یہ بن گیا کہ سب سے بڑی طاقت جادو ہے۔ معذرت کے ساتھ آج مسلمانوں میں ایسے کئی مسلمان ہیں کہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی اصلاح کریں، گناہوں سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جو قرآن و حدیث میں پریشانیوں سے نجات کے طریقے بیان کیے گئے، جو وظائف بیان کیے گئے وہ پڑھیں۔ وہ اس کے بجائے ساری چیزیں چھوڑ کر
ہندو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، عیسائی اور سکھ اور یہودی جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، بلکہ بعض ایسے بھی نام نہاد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، روحانی عامل کہتے ہیں، لیکن روحانیت سے، اسلام سے ان کا تعلق نہیں۔ وہ بظاہر سامنے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور پیچھے سے جادو کے منتر پڑھ کر بہت سے کام کرتے ہیں، اور لوگ ان کے شعبدوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو جو اصل حقیقت تھی اسے چھوڑ کر آج مسلمان نہ جانے کن چکروں میں پڑ گئے۔ پھر ان جھوٹے عاملوں نے گھر کے گھر برباد کر دیے۔ آپ سوچیں کہ جو گھر ایسا ہو جس میں کسی جاندار کی، جانور کی یا انسان کی تصویر آویزہ ہو، تو حدیث پاک میں ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس گھر میں جنات ہوتے ہیں، شریر جنات اور شیاطین، وہ قبضہ کر لیتے ہیں، نحوستیں ہی نحوستیں ہوتی ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ ایک جانور کی اگر تصویر آویزہ ہو یا کسی انسان کی تصویر آویزہ ہو گھر میں، تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر کے رہنے والے فجر کی نماز ہی نہ پڑھتے ہوں، موبائل فون، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر اور ذرائع اور ٹی وی کے ذریعے سے بد نگاہی کرتے ہوں، جس گھر میں گانے باجوں کے شور ہوں، گندے مناظر دیکھے جائیں، ہندوانہ پوجا پاٹ کے طریقے دیکھے جائیں، مندر کے مناظر ہوں، کفریہ اور شرکیہ بھجن کی آوازیں ہوں، تو نحوست ہی نحوستیں گھر میں ہوں گی۔ پھر کہتے ہیں نہ جانے کس نے کیا کر دیا۔ تو جادو جو ہوتا ہے اس میں شریر جنات کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ شریر جنات اسی وقت قابو پاتے ہیں جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، اور جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں بڑی آسانی کے ساتھ ان کے حملے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہودیوں کی مذمت کی گئی کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر یہ جادو کے چکر میں پڑ گئے۔ یہاں پر ذکر کیا گیا علی ملک سلیمان، سلطنت سلیمان کے زمانے میں شیاطین جو منتر پڑھتے تھے یہ اس کی پیروی کرنے لگے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے حکومت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں نے اور علماء نے انہیں سمجھایا کہ یہ بات جھوٹ ہے، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ جادو کے زور پر حکومت نہیں کرتے تھے۔ لیکن جو جاہل لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، دیکھو اس جادو میں کتنی طاقت ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے پہاڑوں کو، سمندروں کو، ہواؤں کو، پرندوں کو، یہاں تک کہ سارے جنات کو قابو میں کر لیا۔ تو جب جو حال یہ کہنے لگے تو لوگ جادو پر ٹوٹ پڑے، انبیاء کرام کی کتابیں انہوں نے چھوڑ دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی۔ وہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں، جادوگر ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو شاید حیرت ہو کہ اب بھی یہودی اور عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک جادوگر سمجھتے ہیں۔ جو موجودہ بائبل ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی انبیاء کی گستاخیاں موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے توریت میں، انجیل میں رد و بدل کر دیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت لوط علیہ السلام، کئی نبیوں کی گستاخیاں بھری ہوئی ہیں۔ تو اس میں گستاخی یہ بھی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت تک اور مدینہ شریف آپ کی تشریف آوری تک مدینے کے یہودی
اور عیسائی یہی سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، قرآن کی آیتوں میں سلیمان علیہ السلام کی شان بیان کی گئی، تو یہودی عیسائی حیرت سے پوچھنے لگے کہ آپ ایک جادوگر کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رد میں ان آیتوں کا نزول فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے وضاحت فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے زور پر حکومت نہیں کی، آپ نے یہ جادو لوگوں کو نہیں سکھایا، بلکہ شیاطین تھے جنہوں نے یہ جادو لوگوں کو سکھایا۔ آپ کی کرسی کے نیچے سے یہ جادو کی کتابیں کیوں نکلیں؟ آپ کے دور حکومت میں لوگ جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے، تو آپ نے لوگوں سے ساری کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے اس لیے دفن کر دیں کہ کرسی کے نیچے سے کوئی جن کی جرت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے کتابیں نکال سکے۔ تو آپ نے خیال کیا کہ یہ کتابیں یہاں سے کوئی لے نہیں سکے گا۔ پھر آپ کے وصال کے بعد جنات نے یہاں سے کتابیں نکالی اور لوگوں سے کہنے لگے کہ دیکھو کرسی کے نیچے یہ کتابیں تھیں، اس میں ایسے پاورفل منتر ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے زور سے پوری دنیا کی حکومت کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے فرمایا وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا کیونکہ وہ نبی ہیں، اور انبیاء ہر کفر سے اور ہر گناہ سے قطعا معصوم ہوتے ہیں۔ ان کی طرف جادو کی نسبت غلط ہے، باطل ہے، کیونکہ اکثر جادو میں کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوتے ہیں۔ اگر کفریہ اور شرکیہ کلمات نہ بھی ہوں پھر بھی جادو کرنا یہ حرام ہے، اور اگر کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوں تو پھر جادو کرنا، جادو کے منتر پڑھنا یہ کفر و شرک ہے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ شیاطین سے مراد ہے جنات۔ جب انہوں نے کفر کیا تو وہ شریر جن بن گئے، تو جو شریر جن ہوتا ہے اسے شیطان کہتے ہیں، اور اسی طرح جو شریر انسان ہو اسے بھی شیطان کہتے ہیں۔ جنات نے اور انسانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی جھوٹی تہمت لگائی، تو نبی کی طرف یہ کفر کی نسبت کرنے کی وجہ سے یہ خود کافر ہو گئے۔ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، ایک جنات میں۔ تو جو بھی گمراہ ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ سارے کے سارے شیاطین ہیں۔ ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں شیطان کافر ہوئے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ دین کو سمجھیں۔ بہت سے ایسے عامل ہیں کہ وہ بظاہر، ابھی عرض کیا کہ ہاتھ میں تسبیح بھی رکھتے ہیں اور وہ بظاہر قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں، لیکن اندر اندر جو منتر پڑھتے ہیں وہ جادو کے منتر ہوتے ہیں۔ ایسے جھوٹے عامل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بلکہ اب تو اس قدر جہالت ہو گئی کہ آج بہت سی خواتین ہندوؤں کے پاس چلی جاتی ہیں، اور پتہ ہے کہ ہندو تو شرکیہ اور کفریہ منتر پڑے گا۔ بلکہ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں کہ وہ پریشانیوں میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہندو کے پاس جاتے ہیں۔ ہندو کہتا ہے کہ میرے پاس اس کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ کو فلاں مندر میں جانا ہوگا، فلاں بت کی پوجا کرنی ہوگی، یہ کرنا ہوگا۔ تو وہ نعوذ باللہ من ذالک پریشانیوں سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کفر و شرک کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کا دامن تھامیں، خاص طور پر خواتین کو دینی شعور دیں، اور پھر یہ یاد رکھیں کہ اگر جھوٹے عامل یا کسی جادوگر کے پاس کوئی خاتون یا کوئی بھائی چلا گیا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خاندان کے خاندان کو، پورے گھر کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔
اس سے فائدہ نہیں ہوتا، آگے ذکر ہے، یہ چیز انسان کو برباد کر دیتی ہے، کیونکہ جادو کے اندر شریر جنات سے مدد لی جاتی ہے، اور شریر جنات سے جب کام لیا جاتا ہے تو وہ پھر آگے بھی تنگ کرتے ہیں، اور انسان کی ساری زندگی اذیت میں گزرتی ہے، کئی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو یہ سمجھانا چاہیے، اور اگر اس کی مزید تفصیل جاننا چاہیں تو آپ CD حاصل کریں، جادو کی حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو جادوگروں سے اور ان جھوٹے عاملوں سے دوری عطا فرمائے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور یہ اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو جادو اتارا گیا 2 فرشتوں پر، بابلا، بابل شہر میں، ہاروتا و ماروتا، ہاروت اور ماروت پر۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق کافی تفصیلات ہیں۔ صحیح اور مستند تفصیل یہ ہے کہ یہ 2 فرشتے عراق کے شہر بابل میں، جسے آج کل لوگ بابل کہتے ہیں، وہاں پر نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں، اور لوگ جادو اور معجزے میں فرق کرنا سیکھیں۔ لیکن جب تک آپ کسی چیز کی حقیقت نہیں سمجھتے، اس وقت تک اس کے متعلق آپ صحیح طور پر معلومات نہیں رکھتے۔ اگر زہر کا علاج کرنا ہے تو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زہر کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کس زہر کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو زہر دے دیا گیا تو وہ طبیب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر یہ اثرات ہیں، لہذا اسے فلاں زہر دیا گیا ہے اور اس کا یہ علاج ہوگا۔ تو ہاروت و ماروت جو جادو سکھاتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ معلومات دیں کہ جادو اس طرح ہوتا ہے، اور اس کے یہ برے اثرات ہوتے ہیں، اس کی کاٹ اس طرح ہوتی ہے۔ لیکن لوگ یہ کرتے تھے کہ یہ چیز سیکھ کر لوگوں پر جادو کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص میڈیکل سائنس پڑھتا ہے اور وہ زہر بنانے کے مختلف طریقے جانتا ہے، تو میڈیکل سائنس میں زہر کے طریقے جو سکھائے جاتے ہیں وہ اس لیے سکھائے جاتے ہیں کہ لوگ اس طرح زہر بناتے ہیں، تو اگر اس طرح کا زہر ہو تو اس کی کاٹ اس طرح ہوگی، اس کا علاج اس طرح ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص یہ پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد زہر بنا کر کسی کو زہر دے دے، تو میڈیکل سائنس میں سکھانے کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ آپ زہر دے کر کسی کو مار دیں۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ لیتے، اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ہم تو محض آزمائش ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ یعنی جادو سیکھ کر اور اس پر عمل اور اعتقاد کر کے اور اس کو جائز جان کر کافر نہ بن۔ یہ جادو فرما بردار اور نافرمان کے درمیان امتیاز اور آزمائش کے لیے نازل ہوا۔ یعنی وہ اسے کہتے کہ اگر تو جادو سیکھے گا اور پھر اس پر عمل کرے گا، اعتقاد کرے گا اور اس جادو کے عمل کو جائز جانے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ جادو تو فرما بردار اور نافرمان کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے اور امتحان کے لیے نازل ہوا۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا۔ کافر اس صورت میں ہوگا کہ جب جادو میں کفریہ یا شرکیہ منتر ہوں یا ایسے افعال ہوں جو کفر و شرک ہوں، اور جو اس سے بچے نہ سیکھے یا سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے اور اس کے کفریات کا معتقد نہ ہو، اس پر عقیدہ نہ رکھے، تو وہ مومن رہے گا۔ یہی امام ابو منصور ماتوریدی کا قول ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو جادو کفر ہے تو اس جادو کو جو کرے گا، تو ہمارا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ مرد ہے تو ایسے جادوگر کو اسلامی حکومت قتل کر دے گی، اور جو جادو کفر تو نہیں مگر ایسا جادو ہے کہ اس سے
جانیں ہلاک کی جاتی ہیں، تو ایسا شخص کہ جو ایسا جادو کر رہا ہے کہ جس سے لوگوں کو وہ بیمار کرتا ہے، لوگوں کی جانیں لے لیتا ہے، تو یہ ڈاکو کے حکم میں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کی وہ سزا ہے جو ڈاکو کی سزا ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جادوگر کی توبہ قبول ہے، اگر یہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، تو لوگ سیکھتے، منہما، ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں سے، ماں، وہ جادو سیکھتے، یفرقون بہ، جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے، بین المرء و زوجی، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یعنی وہ ایسا جادو ہاروت ماروت کے پاس آ کر ایسا جادو سیکھتے کہ جس سے مرد اور بیوی کے درمیان جدائی ہو سکے۔ کیسی جہالت تھی کہ حضرت ہاروت اور حضرت ماروت تو آئے یہ بتانے کے لیے کہ معجزہ یہ ہوتا ہے، جادو یہ ہوتا ہے، جادو اس طرح کیا جاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جادوگروں سے تحفظ کا طریقہ یہ ہے۔ لیکن یہ بنی اسرائیلی یہ جادو وہ والا سیکھتے کہ جس سے یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ کر کن چکروں میں پڑ گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں، آپس میں جدائیاں ڈالی جائیں۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ دو دوستوں میں بہت محبت ہے تو وہ دونوں کو ایسی باتیں کانوں میں ڈالتے ہیں، دونوں کے الگ الگ، اس کو کچھ کہتے ہیں، اس کو کچھ کہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، اور محبت کو نفرت سے بدل دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو جادو ہوتا ہے اس میں شریر جنات کام کرتے ہیں، تو شریر جنات سے یہ کام لیا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں اور ان میں جدائی ہو جائے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا ہو کہ اچانک سے آپ دیکھیں کہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں اور محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، تو فوراً جذبات میں آنے کے بجائے، غصے میں آنے کے بجائے، بندہ قرآن مجید فقان حمید کا دامن تھامے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جادو سے محفوظ رہنے کے وظائف بیان کیے وہ وظائف کیے جائیں، نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جائے، قرآن مجید فقان حمید کی تلاوت کثرت سے کی جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے، اور 10 مرتبہ روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور جب سونے لگیں تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر یہ ہاتھ پھیر لیں، پھر دوبارہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ سونے سے پہلے یہ 3 دفعہ عمل کریں، بڑے سے بڑا جادوگر آ جائے، انشاءاللہ تعالی اس کا جادو اثر نہیں کرے گا جو یہ عمل کرے گا۔ اسی طرح جس گھر میں ایسا محسوس ہو کہ نحوستیں ہیں یا کچھ بندش ہے یا کچھ اثرات ہیں یا آسیب ہیں، تو وہاں ہر گھر کے فرد کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد، جب وہ نماز سے فارغ ہو تو نماز پڑھنے کے بعد یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ پڑھے ہر نماز کے بعد، اور اللہ تعالی سے دعا کرے، اور ہر 3 دن کے بعد سورہ بقرہ اس گھر میں پڑھی جائے، تو انشاءاللہ تعالی سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں جو وظیفے بیان کیے گئے ان میں بہت طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے، بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، بندے کا تلفظ صحیح ہو اور پابندی سے یہ عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ان شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ
الا باذن اللہ، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کے اذن سے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جس طرح موت واقع ہوتی ہے، کوئی گولی چلاتا ہے اور سامنے والے کو لگ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، تو اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ نظام ہے، عالم اسباب ہے، اور کسی کی موت اس کے وقت سے پہلے نہیں آتی، مگر گولی چلانے والا مجرم ہوتا ہے، وہ قاتل ہوتا ہے اور اسے قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جادوگر کچھ بھی کر لے، کسی کی موت اس کے وقت سے پہلے نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح گولی چلانے والا مجرم ہے، ایسے ہی جادو کرنے والا مجرم ہے، یہ اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے، دنیا بھی برباد کر رہا ہے، اور یہ جادو اسے بھی تباہ کر دے گا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نفع نہیں دے گا۔ بالکل واضح ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے واضح بیان فرمایا کہ جادو ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف نقصان دیتا ہے، نفع نہیں دیتا۔ جادوگر کو بھی جادو برباد کر دیتا ہے، وہ دوسرے پر جادو کرتا ہے تو وہ اس کے برے اثرات سے بچ نہیں سکتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2766، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس کو قتل کرنا جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 سود خوری، نمبر 6 جنگ والے دن بھاگ جانا، نمبر 7 پاک دامن مومن اور انجان عورتوں پر غلط الزام لگانا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، ان میں جادو کا ذکر بھی ہے کہ جادو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ضرور بے شک یہ یہودی یہ بات جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو کوئی جادو کو حاصل کرے، یعنی جادو سیکھے اور یہ جادو لوگوں پہ کرے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ بات یہودیوں کو معلوم ہے، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، یعنی جادو کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ وہ جادو جو بالکل نفع نہیں دیتا اور جادوگر کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لو کانو یعلمون، کسی طرح انہیں علم ہوتا اور وہ سمجھتے تو ہرگز وہ ان چکروں میں نہ پڑتے۔ آج کہ جب جادو اس قدر عام ہو رہا ہے، نظر بد کے مسائل ہیں، آسیب کے مسائل ہیں، جنات کے مسائل ہیں، پھر حسد کرنے والے حسد کرتے ہیں، ظالم ظلم کرتے ہیں، مفسدین فساد کرتے ہیں، دشمن دشمنی کرتے ہیں، تو اب ہم کیسے بچیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اس کا حل بیان فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ضرور اللہ کے یہاں ثواب بہت اچھا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر لوگ ایمان لے آئیں اور شریعت کی پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر بہت اچھا ہے، آخرت تو سنور جائے گی انشاءاللہ، اور آخرت کے صدقے میں دنیا میں بھی سکون ہی سکون ہوگا۔ لو کانو یعلمون، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ سورہ بقرہ کے 12ویں رکوع کا درس مکمل ہوا۔ دعا فرمائے ہم نے اس رکوع کے دوران جو نصیحتیں سنی ہیں
اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔